سے خوش قسمت ہیں اور بلیسڈ کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو اس کام کے لیے چنا ہے. دیکھیے جتنا رزق ہے نا اتنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے ہر ایک کو جس کو یہ چاہت ہے کہ میرا مال ڈپلیٹ نہ کرے, میرا مال کم نہ ہو, میرا مال پروگرس کرتا رہے, میرے رزق میں اضافہ ہوتا رہے, اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے گا نہیں جی مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں. ہم سب کو چاہیے نا, مال بھی چاہیے اور ہمیں رزق اچھا بھی چاہیے اور بہترین اور بیسٹ بھی چاہیے, اس کو شیئر کرنا شروع کریں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ دیں گے اسی طرح ہی آپ کے پاس واپس آنا شروع ہو جائے گا. جتنا دیں گے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, کسی اور ذرائع سے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب چونکہ ہم اس وقت کانشیس نہیں نا ہو رہے ہوتے ہیں, اور بس ٹھیک ہے دے دیا, اس کو بھی تو میں نے گفٹ کیا تھا نا تو اس نے دینا ہی تھا, ہم اس چیز کو ایسے لیتے ہیں نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خود بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے, یہ ایک عادت ہم نے اپنے اندر سب نے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر سے بخل کو انشاءاللہ نکالنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور کام کر کے دیکھیں, جب ہم بہت زیادہ کیلکولیٹو ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ برکت تب بھی کم ہو جاتی ہے. زیادہ کیلکولیٹو نہ ہو, موٹے موٹے گھر کے حساب رکھیں, بس ٹھیک ہے اتنا یہ بل ہے, اتنی فیس ہے, اتنا پلنا ہے, باقی ایک ایک روپے کا حساب نہ رکھیں. تو آپ دیکھیے گا جب اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب آپ گن گن کے دیتے ہیں نا تو پھر گننا جو نہیں آتا ہے, جب آپ بے دریغ دیں گے نا تو پھر بے دریغ ہی آئے گا. ہے مشکل کام, آسان نہیں ہے, مگر وہی بات ہے نا کہ ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھیں گے تو دوسرا جنت کی طرف ہوگا. ایسی بات ہے, نفس ہمیں ابھارتا ہے نا. اور خواتین کو تو اسپیشلی بڑی, انہوں نے 100 سالہ پلاننگ کی ہوتی ہے, میرے بچے, ان کی پڑھائی, ان کی شادیاں, پھر ان کے بچے. ٹھیک ہے بھائی, بچوں کے لیے گھر تو ہمیں دینا چاہیے نا, جتنے بیٹے اتنے گھر تو ہونے چاہیے, اتنی شرطیں. تو ہم لوگ تو وہ پلاننگ کر جاتے ہیں جس کا ہمیں اپنے آج شام کو بھی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کر سکتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی ہی پلاننگ کریں جو کہ ہمارے پریزنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اب یہاں پر دیکھیں ایک اور بڑی بات آپ کو پتہ چلے گی آگے آیت میں, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ 2 جلیل القدر, بلکہ اسی آیت میں ہی ہے کہ 2 جلیل القدر پیغمبر ایک ہیں اور ایک نیک انسان ہے, اور ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, ورنہ ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی جی ہمیں کھانا کھلا دے, پیسے ہوتے تو اپنا خود خرید لیتے. تو ایمان اور علم کا تعلق مال سے نہیں ہوتا. ہم نے تو مال کو بنا لیا نا دیوی, اور پھر اس کی پوجا, اور بنا لیا اس کو اجلا. تو یہاں پر ان کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ان کا علم ہے اور ایمان ہے, اور اس کی دھن میں ہی وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس دیوار کے لیے آ رہا ہے جیداریں یریدو, ایک دیوار تھی چاہتی تھی کہ وہ گر پڑے. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا, دیوار بھی چاہتی تھی, تو کیا دیوار کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, احادیث رسول اور سیرہ رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر پڑھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو اور خطبہ دیا کرتے تھے, تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو وہ رونے لگ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس کو تسلی کرائی, اور پھر وہ چپ کر گیا. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو تسلی نہ کراتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا, اور اس کی ہچکیوں کی آواز سن سکتے لوگ. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پتھر لیے اپنے ہاتھ میں, چھوٹے چھوٹے پیبلز, اور ان کی جو ہے وہ تسبیح خود بھی سنی اور صحابہ کرام کو بھی سنوائی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, بظاہر جو ہمیں یہ بے جان چیزیں نظر آتی ہیں, ان کے اندر بھی ایک طرح کی جان ہے جو ہمیں نہیں پتہ چلتی. اب یہ ہمارے انوائرمنٹ, ہمارا سراؤنڈنگز, ہمارا لون, ہمارے لون کے اندر مٹی, درخت, پھول پتے, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, مگر ہم اس کو سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے اور ان کے درمیان ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرٹ ڈال دی ہے. سمندر, چاند, ستارے, ہر چیز. سمندر, اور یہ کیا کرتا ہے, سورج روز سجدہ کرتا ہے, اور پھر اللہ کی اذن سے اور اس کی اجازت سے روز اگتا ہے, اور پھر واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے کیا.
تو یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کا ہی معاملہ ہے اس کے ساتھ. اور ان کی تسبیح جو ہے وہ ہماری تسبیح قولی ہوتی ہے اور حالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی تسبیح بھی قولی ہوتی ہے مگر ہم ان کو سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے, چاہے وہ برڈز ہیں, چاہے وہ وائلڈ اینیملز ہیں, چاہے وہ جنگل میں رہتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا یفقہون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اگر دیوار تسبیح کر سکتی ہے, پتھر تسبیح کر سکتے ہیں, تو پھر ہم نہیں کریں گے کیا؟ ہمارے اوپر تو زیادہ حق ہے نا, کیونکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو دنیا میں ہی اس لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل جو ہے, آج کل بھی اور رمضان کے بعد بھی اپنی تسبیحات کے, تسبیح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا باندھ لیں تسبیحوں کے ساتھ, کہ اب یہ میرا ٹائم ہے, اس میں میں نے, جیسے اب میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو میں نے یہ تسبیحات کر لینی ہے, اب میں نے کوکنگ کرنی ہے تو پھر میں نے یہ تسبیحات کرنی ہے, اب میں واک کرنے نکل رہی ہوں تو میں نے یہ پڑھ لینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی ذہن سے اسکپ ہو بھی گئی, شیطان نے بھلوا بھی دیا, تو جب ہم وہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہوں گے تو ہمیں وہ ریکال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو باندھ لیں اور اپنی تسبیحات پر ہم سب فوکس کریں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہمیں پتہ چلا. اور پھر ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جو حجر اسود ہے اس کو بھی جو ہے وہ آنکھیں دے دی جائیں گی, اس کا فیس ہوگا اور وہ بولے گا. اب دیکھیں, جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ہماری اسکن بولے گی, ہمارے ہاتھ بولیں گے, تو اب یہ بظاہر تو بولنے کی طاقت نہیں ہے ان میں, ابھی تو نہیں ہے, اس وقت دے دی جائے گی ایکسٹرا آرڈنری پاور ہر کسی کو. اور پھر جہاں جہاں پر ہم نے سجدے کیے ہوں گے وہ زمین جو ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. قرآن مجید یا تو حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا. یہ جی پڑھے تو ہوئے تھے کیبنٹس میں اوپر اوپر ہو کے, اچھے اچھے سے کورز تو چڑھے ہوئے تھے, مگر پڑھتا کوئی نہیں تھا مجھے. وہ واضح بتا دے گا. اوکے, تو اس معاملے میں بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. تو بلا وجہ درختوں کو کاٹنا ہمارے دین میں منع ہے. جنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے الاؤڈ نہیں ہے درخت کاٹنے, پتے توڑنے, پھول نوچ نوچ کے پھینکنے. بچوں میں یہ کچھ ذرا ٹینڈنسی ہوتی ہے, تو خود بھی اس چیز سے منع ہو اور انہیں بھی منع کریں. توڑ لیں گے تو وہ تو ختم ہو گیا نا, جو ساتھ لگا ہوا ہے ڈالی کے وہ تو خوشبو دیتا رہے گا. ٹھیک ہے, اور کل کو یہ اس قابل ہوگا کہ ہمارے حق میں دیکھیں تو کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں اگر ہم تھوڑے سے بھی کانشیس ہو کے اپنی زندگی گزارے تو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک سجیشن دی ہے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ نے ان کی دیوار جو بنا دی اور آپ ان سے اس پر اجر بھی لے سکتے تھے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان سے ہیلپ کا کسی نے کہا نہیں تھا, خضر علیہ السلام نے خود ہی اس کو کریکٹ کر دیا تھا کہ وہ گرنے والی تھی, اباؤٹ ٹو فال تھی. ٹھیک ہو گیا. 78 قالا کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب جدائی آ گئی ہے ہم دونوں کے درمیان. سأنبئک بتأویلی, میں ان قریب آپ کو ضرور اس کی تعبیر بتاؤں گا یا حقیقت یا مطلب بتاؤں گا. ما لم تستطع علیہ صبرا, وہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. 2 چانسز اینڈ ناؤ اٹس اوور, بس. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر بار بار چانس نہیں دیا جا سکتا. اب جیسے ہمارے بچے ہیں, اب ہم انہیں ٹرین کر رہے ہیں فار نماز, 1 سال 2 سال 3 سال چلیں, ٹین ایجر تک ہم تھوڑا سا لینینسی ان کے ساتھ کریں. مگر 30 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھا تو ہم اسے ساری ہائی پلیز پڑھ لو, یہ نہیں کریں گے. پھر وی ہیو ٹو بی ریئلی اسٹرکٹ. جیسے جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور بچہ جو ہے اس بات کی طرف نہیں آ رہا, تو پھر اب ہمیں اس کے ساتھ ڈسپلن کرنے کی اور خود اس کو کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور سیم گوز فار آور سیلوز, اپنے لیے بھی. اب ہم نے خود کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ میں نے اپنی اسپرچل گرومنگ کے لیے یہ سیکھنا ہے, اب میں نہیں کر پا رہی, اپنے آپ کو پنشمنٹ دیں, راتوں کی نیند اپنی قربان کریں اور بیٹھ کے پڑھائی کریں. سلف صالحین ایسے ہی کیا کرتے تھے, ائمہ کرام ایسے کیا کرتے تھے. ان سے کچھ غلط ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو پنش کرتے تھے. کیسے؟ روزے رکھ لیتے تھے کہ جی یہ میری پنشمنٹ ہے, میں اپنے آپ کو خود ڈسپلن کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سول کو, اپنی اسپرٹ کو, اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کا بہترین طریقہ ہے تہجد کی نماز.
وہ نفس کو کچلنے میں بہت فائدہ دیتی ہے. اور سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے نفس کے تھرو ہی ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں, نفس ہی ہمیں غلط کاموں کی طرف ابھارتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے, اولین اور بہترین اور سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سیلف کریکشن اور سیلف انالیسس. ہم میں سے ہر ایک کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک آیت کو پڑھیں اور اس میں فوراً اپنے آپ کو پلیس کر کے دیکھ لیں. جیسے ہم کسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو کسی خاتون کو اچھا سا ڈریس ہو کے دیکھتے ہیں تو فوراً ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ پلیس کر دیتے ہیں, کرتے ہیں کبھی اس کی جویلری کی جگہ پہ, کبھی اس کے کپڑوں کی جگہ پہ. تو وہ پلیسمنٹ از فار ویری شارٹ ٹائم. وہ تو تھوڑی دیر کی پارٹی تھی, 2 گھنٹے بعد ختم ہو گئی, یہ جب ہو جا. اب ہمیں یاد ہے آج سے 20 سال پہلے جو میں نے فلاں کے گھر دعوت اٹینڈ کی تھی تو میں نے اس پہ کیا پہنا تھا اور فلاں نے کیا پہنا تھا, یاد بھی نہیں ہے ہمیں, ختم ہو گئی نا وہ بات, کیونکہ یہ بڑی سطحی سی چیزیں ہیں, دے آر ہیئر فار سم ٹائم. تو اب اگر اپنے آپ کو اپنے پہلے بھی یہ چیز پڑھی تھی, فاستبقوا الخیرات, اگر دوڑ لگانی ہے نا تو نیکیوں میں دوڑ لگائیں, اچھے کاموں میں دوڑ لگائیں, دنیا کے کمپٹیشن کے پیچھے نہ بھاگیں, کیونکہ دنیا کا معاملہ کیسا ہے, جتنا ہوگا وہ اتنا ہی کم لگتا ہے. ابن آدم کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا, ایک وادی ہوگی سونے کی, وہ کہے گا ایک اور ہو, 2 ہو جائیں گی تو نہیں, وہ کہے گا نہیں 3 ہو, اور پھر قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ اور منہ کو بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اب ان کے درمیان ہو گیا ہے فاصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, اگر کچھ اور وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزار لیتے خضر علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ اور بھی بہت سے عجائبات کو سیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, مگر اللہ کی قدرت اسی میں تھی, اتنا ہی سکھانا مقصود تھا. یہ اللہ کی قدر ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, اور کیا ہم نے کم چیزیں سیکھی ہیں ان آیتوں سے, اتنا کچھ ہمیں پتہ لگ گیا. ہم نے یہ تک سیکھ لیا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی بچے کی, کسی اپنے کی, کسی جوان کی, تو اس میں بھی در پردہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہمارے لیے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. ہماری سوچ کام ہے نا, ہمارا جو ہے وہ سوچنے کا انداز وہ نہیں ہے. تو اللہ کی قدر, اللہ کے حکم اور اس کی ہر حکمت جو ہے اس پر ایمان لے کر آئیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی. تو بیہائنڈ کرٹن جو ڈیزائن کوڈ ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک جیسے میں نے آپ کو بات کی نا, ایک میکرو پلاننگ ہوتی ہے, ایک مائکرو پلاننگ ہوتی ہے. میکرو اور مائکرو, بڑے اسکیل پر اور ایک چھوٹے اسکیل پر. ٹھیک ہے, تو بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوری پکچر دیکھتے ہیں. جیسے ایک پورا امیج ہوتا ہے نا بڑا سا, اور ہماری آنکھوں کے آگے کیا ہے, ایک پکسل ہے, چھوٹا سا چیز. تو وہ جو پوری پکچر نظر آ رہی ہے وہ زیادہ واضح ہے نا ایز کمپیئر ٹو اے پکسل. یہی ہماری سچویشن ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا چیز دیکھی جائے گی, ہماری کوشش دیکھی جائے گی. اب جیسے کسی پہ آزمائش آئی ہے, اب اس کے ایک دم بہت بڑا فائنینشیل کرنچ آ گیا, اچھے خاصے بڑی کمفرٹیبل لائف گزر رہی تھی, بزنس فلرش کر رہا تھا, پیسے کی ریل پیل تھی, بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے تھے, اب ایک دم کیا آ گیا, بہت بڑا بزنس کرنچ آ گیا, اب ڈاؤن فال آ رہا ہے. اب اس سچویشن میں انسان کیا کرتا ہے, یہ ہے اس کا امتحان. یہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ اچھا, اب جب نعمتیں مل رہی تھی تب تو سب بڑا اچھا بہیو کرتے, اب جب نعمتیں چلی گئی ہیں تو اب یہ کیسے بہیو کرتا ہے, اب یہ کیا کرتا ہے, شکر گزاری کرتا ہے, صبر کرتا ہے, یا جزا فضا کرتا ہے, یا شور ہنگامہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے جس میں یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنی حکمت اور سوچ سمجھ کے ساتھ, یا پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہمارا اس کلاس میں آنا, قرآن پڑھنا, سیکھنا, اب یہ ایک دم کچھ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسائن کیا, ہمیں اس قابل بنایا, آپ لوگوں کو توفیق دی, ہم سب ایک جگہ آ کے بیٹھے, اور پھر یہ سارا کام جو ہے وہ اسموتھ الحمدللہ چل رہا. ٹھیک, تو اس میں یہ کہہ دینا کہ جی مجھے بڑا, کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ, اور اس نے ہر ایک کے درجات رکھے, کسی کو کہیں پہ نواز دیا, کسی کو کہیں پہ نواز دیا. ٹھیک ہو گیا, ہاں کوشش ہم سے دیکھی جائے گی. اب ہم صبح نیند آ رہی تھی, کام بھی پڑے تھے, بچے بھی رو رہے تھے, اور تھکاوٹ بھی تھی, مگر سب چھوڑ کے, نیند توڑ کے آئے سیکھنے. یہ ہماری کوشش اللہ کے ہاں جو ہے وہ لکھ دی گئی, یہ کوشش اللہ کے ہاں انشاءاللہ
اللہ کی رحمتوں سے ضرور قبول ہونے والی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے جو بیہائنڈ دا کرٹن ڈیزائن کوڈ ہوتا ہے اور جو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 79. اچھا اب کیا ہو رہا ہے اس آیت سے؟ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساری حکمتیں بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے یہ 3 ایکٹیویٹیز کی جو کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی ان کے لیے، اور مگر ان کے پیچھے کیا حکمتیں تھی وہ ان کو اب وہ بتا رہے ہیں. اما السفینۃ، جو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فقوانت تو وہ تھی لیمساکین 2 مسکینوں کی، یا عملونا وہ کام کرتے تھے فی البحری سمندر میں، فاردتو تو میں نے چاہا ان اعیبہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، وکانا اور تھا وراءہم ان کے پیچھے. وراءہم کا لفظ جو ہے وہ پیچھے اور آگے دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ملکن ایک بادشاہ، یأخذ وہ لے لیتا تھا، کل سفینتن ہر کشتی کو، غضبا ظلم کے ساتھ. حکمت نمبر 1 یہ وہ حکمت کیا ہے کہ جی اگر میں نے اس کشتی کو اس لیے داغدار عیبدار کر دیا تھا تو کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ اس کی آرمی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ہر ایک کی کشتی جو ہے وہ ضبط کر لیا کرتا تھا. اور یہ کون تھے؟ یہ مسکین لوگ تھے، مسکین بچے تھے، اور ان کی جو لیونگ تھی وہ اس کشتی پر ڈیپینڈنٹ تھی. اگر وہ بادشاہ ان سے وہ لے لیتا کشتی تو پھر ان کی لائف جو تھی وہ مزریبل ہو جاتی. اب یہاں پر جو مساکینہ کی ٹرم ہے یہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں وائٹ کالرڈ پیپل، یعنی کہ وہ فقیر تو نہیں ہوتے مگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی پریزنٹ سیلریز ان کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے. اس کو مسکین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ سین کاف نون سکانہ سے ہے، ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی پروگرس نہیں کر رہے ہوتے، ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی. سیونگ تو دور کی بات ہے، وہ اپنے پریزنٹ خرچے جو ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر سکتے. تو کیا آج کل کے دور میں ایسے لوگ ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اس فائنینشیل کرائسس سے نکالنے میں مدد کی جائے. اور یہ مانگتے بھی نہیں ہیں. الحافہ کا ورڈ آتا ہے نا قرآن میں کہ لپٹ لپٹ کے مانگنا، اور تم ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان جاؤ گے. وہ لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے آج کل کے دور میں؟ بہت آسان ہے. ہماری سب کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. وی شوڈ ٹیک دس برڈن آن آر شولڈرز کہ ہم اپنے اپنے خاندان میں امیجیٹ ہر کوئی دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سچویشن کے اندر سے گزرے ہیں، اور بڑی چپکے سے، بڑی حکمت سے اور بڑی محبت سے ان کی مدد کی جائے. جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، اچھے کپڑے دے سکتے ہیں، خوراک میں ان کو ساتھ اپنے شامل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہم ان کی کیئر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ایوریج گھرانہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے ایوریج جو ہے وہ کر دی ہے ویج 32,000. 32,000 میں امیجن کریں گے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. خود امیجن کریں. ہم اپنے جب دودھ کا ہی بل منتھلی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کئی ہزاروں کو بن جاتا ہے. یہ ابھی صرف ایک آئٹم کا ہم بات کریں. ٹھیک ہے. تو کیا کریں؟ یہ سوشل ایکٹیویٹی کریں، ایسے لوگوں کو ٹریک کریں. تبھی آپ دیکھیں ہمارے دین میں مسجد کا کانسیپٹ کتنا خوبصورت ہے. جب 5 وقت ایک محلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم اس علاقے میں تو چلے ہم یہ چیز نہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں، مگر کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں نیکسٹ ڈور نیبر میں کیسے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب مسجد کا کانسیپٹ یہی ہمیں فائدہ دیتا ہے نا کہ عبادت کے بعد آپ گھلے ملے لوگوں میں سلام دعا کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھیں، دیکھیں اور پھر ان کی ٹیک کیئر کریں. اور ہم لوگ بھی خواتین بھی اپنی گھریلو کمیونٹیز کے اندر جو ہم وقت فونوں پر اور غیبتوں میں لگاتی ہیں، ہم ان کاموں میں نہیں لگا سکتے. وہی بات ہے نا، کام تو کرنا ہے. وائی ناٹ سم تھنگ پازیٹیو، کسی کی مدد کر جائیں اور کل کو وہ ہمارے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں. کتنا بڑا ریوارڈ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کشتی جو تھی جیسا کہ میں نے بتایا مسکینوں کی تھی، وہ محنت کرتے تھے اور اس سے کماتے تھے. اگر وہ ان سے ان کا جو بادشاہ تھا وہ چھین لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ کچھ بھی کمانے سے دور ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ان کو ملنا تھا پھر، اور پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے دوسروں پر. ٹھیک ہے. تو خضر علیہ السلام نے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ڈال دیا.
جس سے کیا ہوا، پھر تفاسیر میں آتا ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی گئی آگے، اور اچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب وہ ایبدار کیا تھا، تو جو کشتی میں جتنے سوار تھے وہ بڑے اریٹیٹ ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہماری کشتی کو. وقتی تکلیف تو آئی انہیں، مگر جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ کے جو ورکرز تھے انہوں نے اس کشتی کو دیکھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہماری زندگی میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر وقتی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس پہ گھبرا کے بلبلا نہ اٹھے ہم اتنا زیادہ کہ پتہ نہیں ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. آپ دیکھیں دین اینڈ دیر ہی انہیں سکون مل گیا ہوگا نا، کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اچھا یہ تو بادشاہ کے اس نے کہا کارندوں نے کہ بھئی یہ تو خراب ہے ہمیں نہیں چاہیے، تو اس وقت کیا کہا ہوگا ان بچوں نے، الحمدللہ ہماری کشتی بچ گئی. ٹھیک. تو اسی طرح زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے، توکل ہمارا اللہ پر اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی سپر پرفیکٹ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ نہیں ہے نا. ہر وقت کبھی کوئی پرابلم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے آزمائش ہے، کبھی شوہر کی طرف سے پرابلم ہے، کبھی فائنینشیل ایشو آ گیا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی صحت ایک دم خراب ہو گئی ہے. اس میں بھی ہمارے لیے در پردہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اس فائدے کو تلاش کریں. جب اس کو دیکھیں گے، اگر نہیں سمجھ آ رہا، خاموشی سے صبر کر جائیں، شور نہ کریں. جب ہم شور ہنگامہ کرتے ہیں نا، تو ہم اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں ملنے والا ہی ہوتا ہے. بس تیار ہی کھڑا ہوتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کانسٹنٹ مسائل کا شکار ہے. ٹھیک ہے. تو جو، اور آپ دیکھیں مومن کا معاملہ تو ہے ہی بڑا انٹرسٹنگ ان دس وے کہ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اسے اجر ملتا ہے. کوئی خوشی ملتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو ہر معاملہ ہی ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے. کرنے کا کیا کام ہے، اپنی حکمت کی آنکھ کو اور غور و تدبر اور فکر کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور یہ تدبر اور فکر ہمیں کسی دنیا کی کتاب سے اس طرح سے نہیں مل سکتا جو قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہو سکتا. اب دیکھیں کتنے سالوں سے سورہ الکہف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب ہم نے ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھا اور اس کو ہم نے اپنی لائف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے تو ایک ایک حرف میں میرے لیے اتنا لیسن ہے. اور پھر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم سارے لیسنز کو ٹچ بھی نہیں کر پائے. تو کتنی چیزیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم باؤنڈ ہیں. ہم نے ایک وقت پہ اس کو مکمل الحمدللہ کرنا. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 79 کو مارک کر لیجئے، اور ابھی اس پہ ہماری کچھ ڈسکشن انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوگی. اور اب ہم چلتے ہیں حفظ کی طرف. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی، صبح شام کے اذکار ہم سٹارٹ کیا ہوا ہے. پہلا ذکر جو ہے وہ کل ہم نے کیا تھا اور اس کی ہم نے فضیلت بھی پڑھی تھی. امید ہے آپ سب کو یہ یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. نمبر ٹو جو ذکر ہے وہ الحمدللہ ہم سب کو آتا ہے اور اس کے فضیلت کا بھی پتہ ہے. اس کے بہت سارے فضائل ہیں. آیت الکرسی، اور اس کا ہم جو فضیلت ہے اس میں اس کتاب کے جو حوالہ جات میں ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اس آیت الکرسی کی فضیلت میں محمد بن ابی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو وہ ان میں کمی دیکھتے تھے. مطلب کھلیان جو تھے ان کا جو پھل ہوتا تھا یا جو بھی اس کا فروٹ ہوتا تھا اس میں ہر روز وہ کم ہوتا تھا جتنا وہ کاٹتے تھے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟
تو اس نے کہا کہ جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی بھی نہیں، یعنی کہ وہ جنوں میں بھی سب سے زیادہ شدید تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ یعنی کہ وہ جن تھا، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کون سی چیز ہے جو میں پڑھوں تو تم سے بچ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اس آیت کا حوالہ دیا۔ اور جو کوئی اس کو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، اور وہ شیطان تھا۔ تو شیطان سے پناہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور جب بھی اس کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دم بھی کریں، آپ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے جس طرح سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے کہ آپ کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ تو الحمدللہ اس کی اور بھی کافی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یاد تو سب کے ہوگی لیکن تھوڑا سا اس کو پروننسیشن اس کا بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیر و زبروں کی مدوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آج پڑھ لیتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑا دھیان سے کہ کہاں پہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تجوید کے لحاظ سے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سیناتوں تا کے اوپر دو پیش ہے، عموماً ہم پڑھتے ہیں سیناتوں، توں نہیں، دو زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ پیش کو زبر میں تبدیل کر دیں گے، تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سیناتوں ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صبح شام ایک بار اس کو پڑھنا ہے، پھر سے ریپیٹ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمدللہ آج کی دعا ہماری یہی ہے، اس کو آپ یاد کیجئے، اچھے طریقے سے یاد ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.